میں ان دنوں کچھ لاوبالی سی تھی اور پڑھائی کی طرف دھیان نہیں دیتی تھی، جس کا امی کو بہت دکھ تھا۔ امی بہت سمجھاتی تھی کہ ہما پڑھ لو، تعلیم ہی کام آتی ہے، یہی عورت کا زیور ہے۔ خدا جانے کیا میرے دل میں ایک وہم سا بیٹھا تھا، یوں کہہ لیجیے کہ میرے دل پر مہریں لگی تھی کہ ماں کے ہزار سمجھانے اور کوشش کرنے پر بھی میں نے پڑھائی کی طرف توجہ نہ دی، کتابوں کو ہاتھ نہ لگاتی۔ دھیان ہمہ وقت ٹی وی اور دوسری طرف لگا رہتا۔ گھر میں بور ہوتی تو ناک جھانک کرتی۔ ہر کام وقت پر اچھا لگتا ہے، پھر یوں وقت گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور جب وقت گزر جائے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، بس آدمی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ میں جب 14 برس کی ہوئی تو ان دنوں 7ویں جماعت میں تھی، حالانکہ لڑکیاں میٹرک میں ہوتی ہیں۔ خیر میں نے اسکول چھوڑ دیا۔ امی نے کئی بار سمجھایا کہ گھر پر استانی رکھ دیتی ہوں، پرائیویٹ میٹرک کا امتحان دے دینا۔ میں امی سے کہتی آخر پڑھنا کیا ضروری ہے؟ وہ سمجھاتی کہ بیٹی تعلیم حاصل کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے، لڑکی تعلیم یافتہ ہو تو اچھے گھرانوں سے رشتے آتے ہیں، اور میں جواب دیتی کہ جو لڑکیاں پڑھی لکھی نہیں ہوتی کیا ان کے رشتے نہیں ہوتے یا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ بیٹی یہ بات نہیں ہے، تم خوبصورت ہو، اگر پڑھی لکھی ہوتی تو اور خوبصورت لگتی۔ ماں ایسی باتیں کرتی، میں ان کی نصیحتوں سے بچنے کے لیے کان بند کر لیتی اور دوڑ کر برابر والی رخسانہ آنٹی کے گھر چلی جاتی۔ رخسانہ آنٹی بہت اچھی تھیں، سگڑ تھیں، ہمدرد تھیں، خوبصورت، اور میری امی کی بہت اچھی دوست بھی تھیں۔ ایک دن آنٹی کے گھر مہمان آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو آنٹی نے بتایا کہ میری دوست پروین کی بیٹی ہے۔ مہمانوں نے میرا نام پوچھا، میں نے بتا دیا۔ وہ پوچھنے لگیں کہ کتنا پڑھا ہے؟ 6ٹھی جماعت تک۔ یہ سن کر ان کا منہ اتر آیا اور وہ خاموش سی ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت نے آہستہ سے آنٹی سے کہا کہ اتنی خوبصورت لڑکی اور ان پڑھ۔ اس دن میرے دل کو دھچکا لگا کہ واقعی تعلیم کی قدر ہے، اور میں نے امی کا کہنا نہ مان کر اپنا بہت بڑا نقصان کیا ہے۔ رخسانہ آنٹی کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ وہ شادی سے لوٹی تو ان کے پاس ایک البم تھی جس میں شادی کی تصویریں تھیں۔ میں نے البم ان کے ہاتھ سے لی اور ایسے ہی وقت گردانی کرنے لگی۔ ایک تصویر لڑکے کی تھی، مجھے اچھی لگی۔ آنٹی سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرا بھتیجا ہے۔ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے؟ آنٹی نے کہا نہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام دلاور ہے۔ انہوں نے جواب دیا بیٹی تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر وہ سمجھ گئی کہ اس عمر میں ہر لڑکی اپنے جیون ساتھی کے خواب دیکھتی ہے، ایسے خواب جو جاگتے سوتے دیکھے جاتے ہیں۔ ایک دن امی اور آنٹی بازار گئیں، انہیں شاپنگ کرنا تھی۔ رخسانہ آنٹی نے کہا بیٹی تم میرے گھر کا خیال رکھو، گھر اکیلا ہے، تم اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ جاؤ جب تک کہ ہم نہ آ جائیں، دروازہ نہیں کھولنا۔ میں اندر سے کنڈی لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ ان کے 10 ماہ کا بچہ سو رہا تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر بیٹھا کر گئی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ آواز آئی دروازہ کھولو، میں دلاور ہوں۔ نام سن کر میں چونک گئی، دل دھڑکنے لگا۔ دروازے کی جھری سے جھانک کر دیکھا تو وہ تصویر سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے پھر کہا دروازہ کھولو، پیدل آیا ہوں، کافی تھک گیا ہوں۔ تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اندر آ کر بیٹھ گیا اور پانی لانے کو کہا۔ پھر پوچھا آنٹی کہاں ہے؟ بازار گئی ہیں، ابھی آتی ہیں۔ میں نے جواب دیا۔ اس نے انگریزی میں میرا نام پوچھا، میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کہنے لگا آپ نام کیوں نہیں بتاتی؟ آپ کی بات میں نہیں سمجھتی تھی، کیا تم پڑھی لکھی نہیں ہو؟ نہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر چلی گئی اور اس سے کہا کہ آپ آنٹی کے آنے تک گھر بیٹھیں کیونکہ ان کا منا سو رہا ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تھوڑی دیر بعد دوبارہ گئی کہ دیکھوں وہ بیٹھا ہے یا چلا گیا، کیونکہ آنٹی اپنے بیٹے کو میرے سپرد کر کے گئی تھی۔ اس نے کہا جنید ابھی سو رہا ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا خیال رکھے ہوئے ہوں۔ میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا بیٹھ جاؤ، لیکن میں کھڑی ہی رہی۔ کیا آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں؟ میں نے آپ کا نام پوچھا تھا، آپ نے بتایا نہیں۔ میں نے اسے اپنا نام بتا دیا تو اس نے کہا شکریہ، بیٹھ جاؤ۔ میں بیٹھنے نہیں آئی۔ کیا واقعی آپ ان پڑھ ہیں؟ جی ہاں۔ اتنی دیر میں امی اور آنٹی آ گئیں۔ دلاور ان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور میں اسے حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کاش یہی میرا جیون ساتھی ہوتا۔ اس نے مجھ پر نظر ڈالی تو میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں میرے لیے اپنائیت کے رنگ تھے۔ خیر میں اور امی گھر آ گئے اور میں زندگی کے نئے خوابوں میں کھو گئی۔
दिलावर ने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि आप हुमा के घर जाइए और मेरा रिश्ता तलब कीजिए। वो बोली कि दुनिया में पढ़ी लिखी लड़कियाँ सब खत्म हो गई हैं क्या, जो मैं हुमा जैसी छठी पास को बहू बनाऊं। दिलावर ने जिद पकड़ ली और कहा, अम्मी ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है, मुझे हुमा पसंद है, आपको जाना ही पड़ेगा, वरना मैं कभी शादी ना करूँगा और घर छोड़ कर चला जाऊँगा। जवान औलाद के सामने वालिदैन बेबस होते हैं। वो बेटे का मिजाज जानती थी, उसकी खुशी की खातिर रिश्ता मांगने चली आई। अम्मी तो बहुत खुश हुई कि इतने अच्छे और अमीर घर से रिश्ता आया है और दिलावर को भी देखा हुआ था। रुखसाना आंटी के घर में इससे मिल चुकी थी, उनको लड़का पसंद आया। अम्मी ने झट से हाँ कर दी। मेरे वालिदैन इस रिश्ते से बहुत खुश थे। मैं भी फूले नहीं समा रही थी, लेकिन दिलावर के वालिदैन खुश ना थे। इसके बावजूद बहुत अच्छे तरीके से शादी हो गई। दिलावर बहुत अच्छे इंसान थे, वो मुझे पसंद करते थे और मैं भी उनको दिल दो जान से चाहती थी। वो मेरा बहुत ख्याल रखते। मेरी नंद रुबीना मेरी शादी के ठीक 8 माह बाद ससुराल से खफा होकर मेके आ गई। उसने मेरी सास से कुछ ऐसी बातें की कि बेटी के कहने में आ गई और एक दिन नौकरों की छुट्टी करवा दी। अब घर का सारा काम बहू करेगी। घर का इतना काम था कि मैं 1 मिनट के आराम के लिए तरस जाती थी। रुबीना हर घंटे बाद जोड़ा बदलती और सारे कपड़े मुझे धोने पड़ते। एक दिन मैंने रुबीना से कहा कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो सास ने ताना दिया, तू कौन सा बीए पास है जो इतना इतराती है तो चिट्टी अनपढ़। ये ताने मेरे दिल पर लगते और माँ की बातें याद आती थीं कि बेटी पढ़ने से इंसान की कदर होती है। अनपढ़ औरत एक मुलाजमत से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती। काश मैं माँ की बात सुन लेती। जी चाहता है कि अपने मुल्क की हर लड़की को हदायत करूं कि तालीम ज़रूर हासिल करो, ताकि कोई नाजायज़ दबाव ना डाल सके, तुम्हारी अहानत ना कर सके। दिलावर मुझे सच्चे दिल से चाहते थे, इसलिए उनके प्यार में कमी नहीं आई थी। घर वाले उनके सामने मुझसे ठीक से बात करते थे, मगर जब वो घर पर मौजूद ना होते तो जाहिल अनपढ़ के ताने मिलने शुरू हो जाते। एक दिन अम्मी का फ़ोन आया कि तबीयत ठीक नहीं है। मैंने दिलावर से बात की कि अम्मी को देखने जाना है। वो बोले चले जाओ। मैं तैयारी करने लगी तो ननद से ने पूछा कहाँ की तैयारी है। अम्मी बीमार है, उनको देखने जाना है। मैंने बताया। सास कहने लगी, घर का सारा काम पड़ा है और तुम जा रही हो, काम कौन करेगा। मैंने जवाब दिया कि एक दिन रुबीना घर संभाल लेगी। इस पर सास को गुस्सा आया और कहा कि जा रही हो तो हमेशा के लिए चली जाओ। रुबीना ने दिल्ली दिखाई कि जब से ये आई है हमारे भाई को पता ही नहीं क्या कर दिया है, हमसे तो वो बात भी नहीं करता। सास ने भी कहा कि न जाने इस औरत ने कौन सा तावीज़ उसे पिला दिया है जो उसके दिल से हमारी मोहब्बत ख़त्म हो गई है। मैं खामोशी से सुनती रही और रोती रही। तब सास ने कहा, यहाँ खड़ी क्या मेरा मुंह देख रही हो। दिलावर दफ्तर जा रहे थे, रास्ते से वापस आ गए और पूछा, क्या हुआ, तुम तैयार नहीं हुई, तुमने तो अम्मी को देखने जाना था। इस पर उनकी माँ और बहन बोलने लगी, ये ज़ुबान चलाती है मगर तुम्हारे सामने खामोश हो जाती है। तभी मेरा भाई मुझे लेने आ गया। उस वक्त झगड़ा हो रहा था और मैं रो रही थी और वो माँ बेटी मुझे कोस रही थी। दिलावर ने जब मेरे भाई को देखा तो मुझे कहा कि तुम अकबर के साथ चली जाओ, मैं शाम को आकर ले जाऊँगा। मैं मेके चली गई। दिलावर 2 दिन तक मुझे लेने नहीं आए तो परेशान हो गई, क्योंकि वो तो मेरे बगैर रहते न थे। एक एक दिन सूली पर कटने लगा। यूँ 15 रोज़ गुजर गए और दिलावर ना आए। मैंने फ़ोन किया, वो आए, लेकिन अम्मी का गुस्सा ठंडा ना हुआ था। बोली, क्यों बेटा, इतने दिन बाद अब लेने आए हो, क्या घर में नौकरों की कमी पड़ गई है, इसलिए ये तुमको याद आ गई है। दिलावर शर्मिंदा होकर वापस चले गए। मैंने अम्मी से कहा कि आपने क्यों इनको ऐसा कह दिया, वो देर से आए पर आए तो थे, अब दोबारा ना आए तो क्या करूँगी, मेरी तो जान पर बनी है। अम्मी बोली, उनके आगे ऐसे ही सर झुकाती जाओगी तो उनका जुल्म बढ़ता जाएगा। अगर उनको तुम्हारी ज़रूरत है तो दिलावर लेने ज़रूर आएगा, वरना 2 वक्त की रोटी तुमको खिला सकते हैं। आराम से बैठी रहो और इंतज़ार करो। दिलावर की माँ ने कहा, ले आए अपनी मलिका को, नहीं आई ना, यही इज़्ज़त रखी उसने तुम्हारी। बेटा अब उसे तलाक दे दो और नई दुल्हन आ जाएगी, घर भी बच जाएगा। दिलावर ने पूछा, किस कसूर से मैं उसे तलाक दे दूं? सास ने जवाब दिया, इसलिए कि वो पढ़ी लिखी नहीं है। माँ जाहिल है तो बच्चे भी जाहिल रहेंगे। बेटा मैं तेरे लिए पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी। दिलावर ने कहा,
میرے ابو پڑھے لکھے تھے، انہوں نے آپ سے شادی کی، کیا انہوں نے آپ کو طلاق دی تھی؟ آپ بھی تو پڑھی لکھی نہیں ہیں۔ یہ تو ہما کی شرافت ہے کہ کبھی اس نے مجھ سے آپ لوگوں کی شکایت نہیں کی۔ وہ گھر میں نوکروں کی طرح کام کرتی ہے، میں سب دیکھتا ہوں، کیا میری آنکھیں نہیں یا مجھے نظر نہیں آتا؟ ماں رونے لگی کہ ہائے، تم پہلے تو کبھی اتنے نافرمان نہ تھے، نہ جانے اب تم کو کیا ہو گیا ہے۔ میں نے ہما سے تیری شادی کر کے بڑی غلطی کی، وہ بے زبان بنتی ہے لیکن بڑی میسنی ہے۔ ہائے، میں نے تو اپنا بیٹا کھو دیا۔ جب ساس نے بہت رونا پیٹنا مچایا تو دلاور نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی خوشی اسی میں ہے تو میں ہما کو طلاق دینے کے لیے تیار ہوں، آپ خوش ہو جائیں، لیکن پھر بھی میں اس گھر میں نہیں رہوں گا اور کہیں اور چلا جاؤں گا۔ دلاور نے اپنی بات پوری کر کے دکھائی، مجھے طلاق لکھ کر کاغذات ماں کو دیے کہ اسے پہنچا دینا، اور خود کہیں اور چلے گئے، اور ایسے گئے کہ پھر نہیں لوٹے۔ نہ کسی کو اپنا پتہ بتایا۔ اب وہ پچھتاتی تھیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک بار بیٹا واپس آ جائے تو اپنی غلطی تسلیم کر لوں گی، معافی مانگ لوں گی کہ واقعی ہما پر ظلم کیا ہے، وہ تو بہت اچھی لڑکی ہے، ضرور معاف کر دے گی۔ اب میرے معاف کرنے کا کیا سوال تھا جب طلاق واقع ہو گئی؟ سوچتی تھی کہ چلو میں پڑھی لکھی نہ تھی، یہ بات ان کو پہلے سے پتہ تھی، پھر کیوں اس وقت مجھے بہو بنا لیا اور اب بعد میں سزا دی؟ اگر بہو بنا ہی لیا تھا تو پھر سزا دینا کیا ضرور تھا؟ میں نے ان کا ہر ستم برداشت کیا، حالانکہ میرے بھائی کی شادی تھی اور یہ لوگ مجھے شادی میں نہ جانے دیتے تھے۔ دلاور نے کہا کہ نہ تم جاؤ گے اور نہ ہما جائے گی، وہاں لوگ ہوں گے، یہ پردے کا خیال نہ رکھے گی، اور میں سوچتی تھی کہ میرے بھائی کی شادی تھی، گھر میں رشتہ دار جمع ہوں گے، وہ کیا سوچیں گے، لیکن میں نے یہ بھی برداشت کیا۔ جب میرا بیٹا ہوا تھا تب بھی امی کے گھر جانا چاہتی تھی، دلاور نے کہا تھا کہ امی کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، تب بڑی مشکل سے ساس نے بھیجا تھا۔ وہاں بیٹا بیمار ہو گیا تو سسر صاحب نے فون کروا دیا کہ اگر بچے کو کچھ ہو گیا تو میں آپ سب کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس بات کا بھی میرے والدین کو دکھ ہوا تھا۔ اب خیال آتا ہے کہ اے کاش میں دلاور کی تصویر نہ ہی دیکھتی، لیکن میں نے بھاگ کر شادی تو نہیں کی تھی، ان کو میرے ماں باپ نے پسند کیا تھا۔ اے کاش وہ میری دلاور سے شادی نہ کرتے۔ جب چچا ان لوگوں سے ملے تھے تو انہوں نے کہا تھا یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ تب ابو نے جواب دیا کہ اب ہم نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے تو انکار کیسے کریں۔ آج اپنے بیٹے کو پالنے کی خاطر سلائی کرتی ہوں، کیونکہ میکے والے بھی متعلقہ بیٹی کا ساتھ نہیں دیتے۔ مجھے تو اپنے بچے کو پڑھانا لکھانا اور پالنا تھا۔ میں اپنا ہر دکھ اپنے ماں باپ سے چھپاتی تھی، مگر گھر بسائے رکھنے کے لیے عورت کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ میری لڑکیوں سے گزارش ہے کہ وہ تعلیم ضرور حاصل کریں، کیونکہ معاشرے میں ان پڑھ لڑکی کا کوئی مقام نہیں، اور نہ ہی برباد یا طلاق یافتہ عورت کو کوئی منہ لگاتا ہے، خصوصاً جب بچے کا بھی ساتھ ہو۔ آج میں پڑھی لکھی ہوتی تو کوئی اچھی ملازمت تو مل جاتی، یوں تباہ حال زندگی نہ گزارتی۔ مائیں جو نصیحت کرتی ہیں ان میں ان کی ساری زندگی کا تجربہ چھپا ہوتا ہے۔ ہم ہی لاپرواہ ہیں جو ماؤں کی باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ کاش میں استانی ہی ہوتی، مگر اب لوگوں کے گھروں کا جھاڑ پونچھ کر کے گزارا کرنا پڑتا ہے، اور لوگ مجھے ماں سے کہتے ہیں۔